میں اب جس شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں ان کے لیے اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ایسی ہستی سے ہمیں نوازا ہے اس دور میں جو میرے نزدیک اور تمام طلباء علماء کے نزدیک ایک قابل احترام اور قابل تقلید شخصیت ہے. اور اللہ رب العزت نے بلوچستان کے پہاڑی علاقے سے اس پھول کو ایسا مہکایا ہے کہ آج اس پھول کی مہک سے عالم اقوام مستفید ہو رہا ہے. اور اس پھول کی خوشبو نہ صرف بلوچستان کے پہاڑوں پر بلکہ میں کہوں گا سندھ کے صحراؤں سے ہو کر خیبر پختونخوا کے گلزاروں پر اور کشمیر کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا پورے عالم اسلام کو مہکا رہا ہے. ایک ایسی شخصیت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے جو آج حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے, جو آج حق بات کو بیان کرنے سے نہیں گھبراتے, حق راستے پر حق طریقے سے حق بات کو کہہ کر ڈٹ جاتے ہیں. اور قول اللہ قول رسول اللہ کی صدا سے آج نہ صرف ان کا مدرسہ صدیقیہ گونج رہا ہے بلکہ ویڈیوز کے ذریعے, مختلف چینلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے پوری دنیا میں ان کی آواز گونج رہی ہے. یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ایسی شخصیت ہمارے درمیان پر ہے اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. یقیناً یہ آج اہل علاقہ چتیس کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. یقین مانیے بہت بڑی ناقدری ہوگی اور انتہائی ناشکری ہوگی کہ اگر ان کے بیان کو سنا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت سے نوازا ہے. میں مدعو کرنے لگا ہوں مدیر جامعہ صدیقیہ اور سابق استاد العزیز جامعہ فاروقیہ, ہمارے علاقے کے سینکڑوں علماء, مفتیان کرام کے استاد, ہماری برادری کے ہزاروں علماء کرام کے استاد اور پاکستان کے ہزاروں علماء اور مشائخ کے استاد. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں استاد الاساتذہ, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں استاد الاساتذہ, خادم العلماء والصلحاء, فخر پاکستان, فخر علماء, فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. ایک دفعہ کھڑے ہو کر نعروں کا جواب دیتے ہوئے حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ علی وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم من المتربصين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برادر مکرم مولانا محمد تقی رشید صاحب اور جامعہ کے اساتذہ کرام اور اہل محلہ کے معزز دوستوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین, میں ایک طالب علم ہوں اور گلے سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ گلا میرا گلا کر رہا ہے اور میں 2-3 دن سے طبیعت میری صحیح نہیں ہے. اور مولانا تقی صاحب اور ان کی اساتذہ کچھ یہاں تشریف لائے تھے ہمارے ہاں. ہم لوگ ایک دیہات میں رہ رہے کراچی سے باہر. ان حضرات کا حکم تھا تو قدم بوسی کے لیے میں نے حاضری دی اور یہ پروگرام آپ کا کافی دیر سے چل رہا ہے. آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی اس طرح اتنا طویل نہیں ہوتا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ طویل درس
اور طویل تقریر نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ مخافت السامت علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، تھک نہ جائیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد تھا مولانا تقی صاحب کی دعوت، وہ ہم لوگوں نے کھائی الحمدللہ، اور آپ کی مبارک چہروں کی زیارت بھی ہو گئی۔ میرے خیال میں اب دعا کر کے ہم اجازت چاہیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اچھی بات ہے جی۔ معزز دوستو، پہلی بات تو اہل محلے سے میری گزارش ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی تباہ ہو، اور اونٹ جتنا بھی تباہ ہو، لیکن ٹٹو گدھے سے بہتر ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے مجھے بخدا کسی نے بتایا تو نہیں ہے، لیکن مجھے ابتدا میں، اب تو لوگ بڑھ گئے اور کافی بڑھ گئے، لیکن ابتدا میں مجھے کچھ اس طرح اندازہ ہوا، وہ یہ کہ شاید کچھ لوگ ان کے تحفظات ہے یا مدرسے سے کچھ ناراض ہے، اس وجہ سے یہاں تو اتنا مجمع ہونا چاہیے کہ اوپر منزلوں میں بھی جگہ نہ ہوتی، ادھر بھی جگہ نہ ہوتی، اس لیے کہ برمی کالونی کو اگر ملائیں اور کراچی کے باقی پٹھان، بلوچ، سندھی سب کو ملائیں تو انشاءاللہ برمی کالونی کی تعداد ان سے زیادہ نکلے گی۔ ناپ ترازو لے کے تولو، ساڑھا پلہ بھاری ہے، جیسے بھی الحمدللہ۔ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے، نام تو نہیں بتاتا، یہیں کے ہیں، میں اسے کہتا، ہمارے ساتھی پوچھتے کہ آپ کتنے ہیں، تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ 22 بہن بھائی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ والدین ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک نوجوان تو نہیں ہے لیکن جوان ہے۔ نوجوان تو خیر نہیں ہے، نوجوانی کا زمانہ چلا گیا، لیکن جوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر اسٹاپ آپ کو کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 40 سے اوپر جا کر کے والد صاحب نے کہا میں اسٹاپ کروں گا۔ تو یہاں جب جیسے ہم آگئے تو الحمدللہ ان بچوں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، راستے پر جو کھڑے تھے، کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، اتنے زیادہ۔ لیکن یہاں اس اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اتنا محسوس نہیں کر رہا، خیر اب تو لوگ الحمدللہ آگئے، لیکن تاہم اگر کسی کو مدرسے سے اور اساتذہ سے اور انتظامیہ سے، صدر صاحب سے، مسجد کے متولی صاحب سے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگ معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ حضرات معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا، مولویوں کی کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، ہماری کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں ہے، خانقاہوں والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہے۔ آج کا مجاہد خالد ابن ولید بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو دینی مختلف شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، بخدا ان کو جمع کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے دیگر حضرات ہیں ناراض نہ ہوں، چونکہ اسلام آباد میں دیکھ چکا ہوں اور یہ پنڈی میں دیکھ چکا ہوں، قومی اسمبلی بھی میں دیکھ چکا ہوں، صوبائی اسمبلی، میرے برادر مکرم تو بڑے خوش اخلاق ہیں، اعجاز صاحب یہاں تشریف فرمائے، لیکن میں یہاں سے کیا تو ایک سرمایہ دار مجھے لے کر کے گیا اسلام آباد، اور جہاں ان کا اجلاس ہو رہا تھا، سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی بڑی ان کی تھیں، پگڑیاں بھی ان کی تھیں، اور ضرورت ہے ان کی، ضرور اسمبلیوں میں مولویوں کو جانا بھی چاہیے، اس میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ شیرو بنگش کہے گا کہ نہیں میدان خالی چھوڑو، اس طرح ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اعجاز صاحب کو بھی کہہ دو، ملا ہر جگہ آپ کو ملے گا، بلکہ یہ کہ آپ کو بتا دوں، ملا اور حافظ، ملا نہ کہو، عالم اور حافظ، امریکہ ابھی تک آسمان پہ نہیں پہنچا، لیکن رئیس الانبیاء، رئیس العنباء، رئیس الحفاظ، رئیس القراء اور رئیس المجورین محمد رسول اللہ 7 آسمانوں کو پار کر کے پہلے گئے۔ وہ ماسٹر نہیں تھا، وہ حافظ تھا، وہ عالم تھا، وہ قاری تھا، وہ مفسر تھا، وہ محدث تھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے تمام کمالات اگر جمع کیے جائیں، ایک محمد کی ذات اقدس کے اندر سب موجود ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہاں گیا تو میرے ساتھ ایک سیٹ بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے دنوں میں مدینہ مسجد کو یہ حکومت کا آرڈر آ گیا، ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے اللہ کا آرڈر جاری کر دیا کہ مدینہ مسجد غیر قانونی طور پر اس کو گرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ باہر کی نیشنلٹی اس کو مل نہیں رہی تھی، اس کے بغیر کم از کم آدمی اتنا کام تو کرے، لہذا انہوں نے یہ باہر کو راضی کرنے کے لیے، باہر کے راضی کرنے کے لیے، یورپ اور مغرب کو راضی کرنے کے لیے کہا یہ مسجد غیر قانونی طور پر ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کتے کا بچہ نکل تو باہر ذرا آپ کو دیکھیں، لہذا وہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو اللہ کو ٹکٹ مل گیا باہر کی۔ جو بھی کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ یار مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح میرا تعارف ہو جائے، شہرت ہو جائے، پبلسٹی ہو جائے، کوئی جانتا نہیں ہے کس باغ کا میں مولی ہوں، کوئی ترتیب بتا دو۔ دوسرے نے کہا جب مسجد میں جا کر کے پاخانہ کرو، ہر بندہ کے گلانا تو کتے کے بچے کو فلان تھا، خود بخود آپ کی شہرت ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے آدمی ارب پتی خرب پتی کہنے لگے مولوی 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 مولوی. میں نے کہا بکواس بند کر، 70 سال کی عمر میں تو مجھے کلمہ سنا دے، تو اربوں کا مالک ہے، تو صحیح کلمہ مجھے سنا دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا اگر آپ کو کلمہ آ گیا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے چھری ہاتھ میں لے لے مجھے ذبح کر دے، مجھے ذبح کر دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. ایسا میں نہیں چھوڑوں گا. میرا پکا ارادہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اس کو زیر زبر شد و مد کے ساتھ. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ لا الہ کو 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ بند کر کے، یہ کہ ہاتھ بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، پھر لا پورا ہو جائے گا. یہ آپ کو کہاں پتا ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو مجھے پہلی بات یہ یقین تھا کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آئے گا شد و مد کے ساتھ، اور اگر آئے گا تب بھی میں بھی ملا کا بچہ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا دوں گا. تو میں نے کہا یہ بتاؤ، اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور ادھر کہتے ہیں لا الہ الا محمد در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ ادھر در رسول اللہ، یہ کیوں فرق ہے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں، اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں. ہمارے درجہ ثانیہ دوسرے درجے کا طالب علم، بلکہ اولا کا طالب علم، پہلے درجے کا جو عربی شروع کرے، بخدا وہ آپ کو بتائے گا ادھر درہ ہے ادھر درہ ہے. میں نے کہا بچہ سیٹ صاحب اگر کچھ درے لگ جائے نا آپ کو تو پتہ چلے گا درہ کیا ہوتا ہے درہ کیا ہوتا ہے. کچھ درے اگر تجھے پڑ جائے نا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اہل محلے سے میری گزارش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس میں 25-30 ہزار مدارس اس میں داخل ہے، اس کے تحت امتحان دیتے میرے بھائی فیض صاحب بھی یہاں موجود ہے. فیض الاسلام کیا نام؟ وہ چلا فیض الرحمان. ان سے پتہ کرو، ان کا بھائی وفاق کا ناظم ہوتا ہے. پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1,00,000 سے زائد ہے. سب کو سبحان اللہ. باقی اس سے 1.5 گنا زیادہ وہ مدارس جو وفاق میں داخل نہیں ہے. اندرون سندھ میں ہزاروں مدارس، خیبر پختون میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جو اپنے طور پر وفاق کی سند ان کے پاس نہیں. میں خود حافظ ہوں، وفاق کی سند میرے پاس نہیں ہے. میں حافظ ہوں، رمضانی حافظ ہوں، ٹیٹ حافظ ہوں. تو وفاق تو ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کوئی صحیفت ہو نہیں ہے کہ اس کے تحت امتحان، لیکن ایک بورڈ ہے اس میں 1,00,000 کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے. یہ صرف حافظ. علماء الگ، مفتی الگ، قراء الگ، مجودین الگ، قاضیوں کے کورس وہ الگ، عربی دان الگ، اس کو تو چھوڑ دو. جتنا پھر راوند کے مدارس ان کا تھوڑا سا مضمون اور نصاب ان کا تھوڑا سا آگے پیچھے، وفاق کے تحت نہیں ہے. سینکڑوں مدارس راوند کے تحت ہے، ان کی حافظوں کی تعداد الگ، علماء کی تعداد الگ. اور غیر وفاقی دیگر مکاتب چھوٹے چھوٹے مدارس وہ الگ. بریلویوں کو اللہ جزائے خیر دے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ الگ. جماعت اسلامی والے حضرات ان کے مدارس میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد وہ الگ. اور اللہ کو بنا کر کیا ہے اہل حدیث حضرات وہ بھی اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں. علماء کی تعداد، حافظوں کی تعداد. ایک اور گروپ ہے نام میرے ذہن سے نکلے گا، ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں. دماغ میرا کمزور ہے، بھول گیا، سمجھے، میں بھول گیا. ان کے حافظ نہیں ہوتا، ان کے حافظ نہیں ہوتا. ان کا مولوی جب قرآن پڑھتا ہے تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکلتی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعصابہ، اسی طرح ہوتا ہے. نام میں بھول گیا. میرے بھائی قاضی حسان صاحب کو پتہ ہوگا، بعد میں مجھے یاد دلا دینا. اچانک بس ایسے میں گھبرا گیا، میرے ذہن سے نام نکل گیا. اس کو پتہ ہوگا، بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو آپ کو کیا چاہیے؟ 30-35 بندوں سے، 40 بندوں سے الیاس کی جماعت شروع ہو گئی، تبلیغی جماعت. اور اب تبلیغی جماعت جو رپورٹ ہے، انگریزی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے 32-33 کروڑ لوگ نمازی بن گئے. شراب کی بوتل چھوڑ کر کے، قتل و غارت کو، چوری کو، ڈکیتی کو چھوڑ کر کے مسلمان بن کر کے، مسلمان غیر مسلم نمازی 32 ہمارے گھر پہ جبریل وہی لے کر کے آ جائے. اس لیے اس ملا سے جتنا بھی یہ کہ نا اتفاقی ہو، جتنا بھی آپ کا اختلاف ہو، آپ کی رہنمائی یہی ملا کرے گا. تقی مدرسے چلائے گا، خاک چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلائے. پان کھانے سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ مدرسے چلائے گا. مولی منظور مدرسے چلائے گا. میں خود میرے ہاں 1700-1800 طلبہ، 500 سے زائد تو ابھی فارغ ہو رہے ہیں. مفتی الگ اور حافظ الگ. حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان سے میں نے عرض کیا کہ آپ آ جائیں ہمارے یہاں دیہات میں دیکھیں، ہمارے یہاں کر کے دیہات میں دیکھیں. ابھی نیا مدرسہ، میں نے تو 30 سال جامع فاروقیہ کے اندر گزارا، 30 سال جامع فاروقی. اب جامع فاروقیہ والے مولوی تقی صاحب والوں نے دھکا دے کر کے مولوی فیض الرحمان نے باہر مجھے نکال دیا. اس لیے جا کر کے دیہات کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں. وہیں پر مفتی احسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، بس ہم لوگ وہیں پر. نالائق کے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. یہ تمام باتیں ہیں، مولی منظور کی ناکامیاں ہیں.
مان لیتا ہوں، لیکن پھر بھی گرتے اٹھتے ٹھوکر ہمیں لگ جاتا ہے، کتنے مشکلات ہیں۔ آپ کو عزت نفس عزیز ہے، مجھے بھی عزت نفس عزیز ہے، آپ معزز والدین کی اولاد ہے، میں بھی معزز، میں پتھر کے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی طرف پتھر پھٹ جائے اور اسے اونٹنی نکل جائے، میں اس طریقے پر نہیں آیا، میں بھی کسی خاندان کا بچہ ہوں، غریب ہوں، پہاڑی ہوں، جیسے مولوی صاحب نے بتایا۔ عزت نفس ہر بندے کو عزیز ہے، لیکن رسید لے کر کے ہم تم سے چندہ بھی کریں اور آپ سے بھیک بھی مانگے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، قاری بھی بنائے، صابن بھی دے دے، وظیفہ دے دے، گھر میں رکھے، حلال و حرام بتائے، آپ کو ان کے ذریعے سے خدا سے ملا ہے، آپ کے لیے آپ کے گھر کے اندر جنت کا گہوارہ بنا دے آپ کے گھر کو، اس کے باوجود کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے یہ ہم سے لے لی، انہوں نے کیا دیا؟ پگڑی ہم سے لے لی، یہ ہم سے لے لیا، شلوار ہم سے لے لی، قمیص ہم سے لے لی، اور اس کو بھی صاف کیا، پتلو مجھے پہنا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے مولوی منظور کا اگلا حصہ کون سا، پچھلا حصہ کون سا؟ اگلے والے حصے کی نشانی تو یہ ہے، سمجھنا؟ یہ آپ نے صاف کرا ہے، اور آپ کی مہربانی، آپ نے بڑا احسان امت پر کیا کہ میں اس کو صاف کر کے پھر سامنے جو گٹر جا رہا ہے، جو لائن گندگی کی لائن جو جا رہی ہے، اس کے اندر میں اس کو پھینک رہا ہوں۔ قیامت کے دن پھر میں صاف صاف جا کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے بتاؤں گا کہ منظور صاحب آ گیا ہے، میں اس کے سامنے پھر جاؤں گا، پھر میں اس پیارے محمد کی شفاعت کی امید لے کر کے میں جاؤں گا۔ کس منہ کے ساتھ؟ بات صاف سی بتا دے کہ آپ کو مغرب سے محبت ہے یا محمد سے محبت ہے۔ اگر محمد سے زیادہ خوبصورت کوئی کائنات کے اندر آپ کو مل رہا ہے، تاکہ ہم مولویوں کو، نالائکوں کو بھی بتا دو، تبلیغیوں کو بھی بتاؤ کہ ہم اس کے پیچھے چلے، ہماری شکل اور ہماری صورت، ہمارے نشست و برخاست، ہمارے معاملات، ہمارے کارکردگی، ہمارے تمام زندگی کے جو اطوار ہے، اقدار ہے، وہ سب کے سب اسی کے پیچھے ہم لگا دیں۔ اگر نہیں ہے آپ کی مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی سکہ نہیں ہے، تو ایک محمد کو زندہ باد کو اس کے پیچھے چلو، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے؟ بور ہو گئے تو میں بھی کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ اگر بور ہوں گے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا دماغ خراب ہے کہ کیا کوئی اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بٹن میرا لگا ہے مولوی تقی صاحب نے، میں بولتا رہوں گا؟ مدارس کو خود سنبھالو، تقی خاک مدرسے چلائے گا، مولوی منظور خاک مدرسے چلائے گا۔ ہمارے استاد ہیں مدرسے، اللہ ان کو جزا خیر دے، مولوی آیت الرحمان بھاگ دوڑ کرتا ہے، مفتی فیض الرحمان کے ان کے رشتہ دار عزیز ہیں، وہ کبھی کبھی یہ لوگ مذاق کر کے کہتے ہیں کہ استاد جی میں نے مدرسے اب حوالہ کیا ہے، مولوی شعیب ہے، مولوی آیت، میں ایک عام مدرس ہوں، آپ استاد محتمی پرنسپل نہیں ہو، یہ تقی تو یہ بڑا بلا ہے، یہ طوفان ہے، یہ تو مدرس ہے، کیا ہے محتمی میں پرنسپل میں نہیں، میں کوئی عام مزدور آدمی، جاتا ہوں تو موزے ناظم سے چھٹی لیتا ہوں، یہ مفتی احسان کو سب کو پتہ ہے۔ تو وہ مذاقی لوگ ہیں، مفتی احسان بھی مذاق کرتا ہے مجھ پہ، کہتا ہے استاد جی عمران خان کو 4 سال حکومت میں عمران خان رہے لیکن پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور آپ محتم میں ابتدا میں کچھ محتم تھا، کہتے ہیں قسم اٹھاؤ استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ تم محتمم ہو؟ مجھے تو اپنے محتمم کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ایسے غافل اور مغفل قسم کے کمزور، اب قربان جاؤں میرا رفتار، آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں، آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں، میرے ماں باپ ابو بکر پہ قربان جائے، ان کے جوتیوں پہ قربان جائے، عمر کے ساتھ مجھے تولو گے، عثمان کے ساتھ تولو گے، علی کے ساتھ تولو گے، ساری بلوچیت کو جمع کرو، علی کے خاک پا پہ قربان کر دو۔ کیا ہے ہم لوگ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ مجھے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہ تولو، مجھے تولو جو اسلام آباد میں جو آپ کی بھیڑ بکریاں ان کے ساتھ تولو، مجھے ان کے ساتھ تولو، مجھے ان کے ساتھ تولو۔ ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں، بعض مولوی جا کر کے کہتے ہیں کہ جی کاش کہ ہم فوج میں ہوتے، کاش کہ میرا بیٹا برگیڈیئر ہوتا، میرا بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میجر ہوتا، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا کرنل ہوتا ہے، جنرل ہوتا، میرا بیٹا سیٹ ہوتا، میرا بیٹا فلان ہوتا، میرا اور تجھ پہ مولوی لعنت ہے بغیرت قسم کا مولوی، تیرا بیٹا حافظ بنا تو پھر بھی ناشکر ہے۔ اگر میرے اختیار میں جوتوں سے تیری مرمت کر لو، اگر میرے اختیار میں ہو۔ یہ مولوی فیض ہے، یہ بوڑھا لگ رہا ہے آپ کو، یہ میرا شاگرد ہے۔ اس قسم کے بوڑھے چھوٹے بہت لیں گے، یہاں ملیں گے آپ کو، بنگالی قانون برمی قانون میں ملیں گے جو ہزاروں کے، یہ شاگرد ہیں۔ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، اور میرے بھائی نے جس نے سیکرٹری نے صحیح کہا، اور میں آپ کو وہ جملہ بھی سناتا ہوں، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی تھی۔ یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، عمر کا جملہ ہے۔ پہاڑ کو دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ جس وقت 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین وہ تھے، قافلے کو روکا، روکو کیا یہ کہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ادھر میں اور میرے ساتھی ہم اونٹ چرا رہے تھے اور اونٹ میرے گم ہو گئے، ابا جی نے، خطاب نے خوب میری پٹائی لگا دی۔ عمر یار کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے، فرمایا میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، یہ ترمذی کی روایت جلد اول کی، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، ما بلت قائما منذ اسلمت، جس دن سے اسلام سمجھ چکا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں کھڑا ہو کر کے پیشاب میں نے نہیں کی۔ اور ہمارے ساتھیوں کو دیکھ جا کر کے یہاں بٹانے بولا شر ایسے شروع ہو گئے۔
ترقی یافتہ. یہ بنگش کہتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے. تو تم سے پہلے گدھے نے ترقی کی, کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب کرتا. تم سے پہلے کتے نے بھی. پھر بھی کتے کو حضرت علی نے پوچھا کسی سے کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا کتا جب سمجھدار بن جائے, بالغ بن جائے, تو پھر اپنے ٹانگ کو اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. اور یہ کہ کتا پھر بھی بالغ ہوتا ہے. یہ انگریز کے غلام اب تک بھی بالغ نہیں ہوں گے. یہ بوڑھے ہوں گے 60-70 سال کی عمر میں, پھر بھی بالغ نہیں, ان کے اندر عقل نہیں آئی. اور اسی پر حضرت علی نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا ان شاء ابا و ان شاء عتق. مجھے ایک جملہ تو اس کافر نے سکھایا, میں ان کا زرخریر غلام ہوں, چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور چاہے تو مجھے بیچ دے. یہ آپ کو مولوی نے کچھ نہیں دیا, انہوں نے بہت کچھ آپ کو دیا. مولوی کو کچھ بھی نہیں, کوئی قربانی نہیں ہے. مولوی کی کوئی قربانی نہیں ہے. اس مولوی کو, چرواہے کے بیٹے کو, آپ کے عدالت کا لیٹر آ جاتا ہے, مجھے جج بنا رہے, لیکن میں کہتا ہوں تمہاری اس ججی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, مجھے مدرسہ چاہیے. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ بھی نہیں. پتہ کرو میرے استادوں سے, میں لندن اور برطانیہ کا آپ کو حکم نہیں دے رہا ہوں, آپ کو یہ کہ حوالہ نہیں دے رہا, جامعہ فاروقی سے جا کر کے پتہ کرو. آپ کو جج بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے شیر کو بھیجا ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھیجا ہے اسمبلی میں, ہم نے حیدری کو بھیجا ہے, ہم نے دیگر علماء کو بھیجا. وہ میدان بھی ہمارا, وہ میدان بھی ہمارا, لڑائی بھی ہماری. ہمارے نبی نبی السیف ہے, تلواروں والا نبی ہے. ہمارا نبی نبی الملاحم ہے. قرآن کے پہلے صفحے پر, آخری صفحے پر دیکھو, پہلے صفحے پر تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, آخری صفات میں محمد رسول اللہ کی صفات ہے. اس میں دیکھو نبی السیف, تلواروں والا نبی, اور نبی الملاحم, لڑائیوں والا, جنگوں والا نبی, جنگوں والا نبی. آپ کو لگے گا تو بہت تلخ, لگے گا تو آپ کو بہت تلخ, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوئی انسان ہوگا, اس کو سمجھائیں گے, پیار سے, محبت سے اسلام کی طرف قائل کریں گے. لیکن کتا ہوگا تو کیا اس کو کہیں گے بھائی اللہ کے لیے ایک چلے کے لیے نکل جا بھائی جان, وہ کتا آپ کی بات مانے گا؟ اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک پتھر اچھا سا اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو, یہی اس کا اکرام ہے, یہی اس کا اکرام ہوگا. جہاں کفر کی بدبو, کفر کی نجاست, جو خدا کے مقابلے میں باغی بن کر کے آگے کفر کی نشر و اشاعت پر تلے, اور اسلامی ریاست کو انہوں نے قبول نہیں کیا, تو آخری آپشن پھر یہی ہے, یا تم یا ہم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, انتظار نہ کرو ہمارے لیے مگر دو خوبیوں میں سے کسی کا. یہ حسینیہ ہے, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, دو خوبیوں میں سے ایک ہے. دو خوبیاں کیا ہیں؟ اگر ہم تمہارے ہاتھ سے مارے گئے تو ہم شہید, اور اگر ہم نے تمہیں جہنم میں پہنچایا, تمہیں مارا, تو ہم غازی. شہید سے بھی اللہ راضی اور غازی سے بھی اللہ راضی. ہمارے لیے ناکامی نہیں, تم نے ہمیں مارا تب بھی تم پر کروڑوں لعنت, اور اگر تم ہمارے ہاتھ سے مر گئے تب بھی تم پہ کروڑوں لعنت. تمہارے لیے کامیابی نہیں, ہمارے لیے ناکامی نہیں. هل تربصون بنا, انتظار نہ کرو ہمارے لیے, لا تتربصون بنا, لا تتربصوا بنا الا احدى الحسنيين. دو خوبی میں سے ایک خوبی کے, وہ یہی ہے کہ ہم شہید بنیں گے یا غازی بنیں گے. دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. تم مرو گے یا ہمیں مارو گے, دونوں صورتوں میں تم پر کروڑوں لعنت. ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے. لطف سجن دم پہ دم, قہر سجن گاہ ہوگا, یوں بھی سجن واہ ہوا, وہ بھی سجن واہ ہوا. ہم تو بس واہ واہ والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علماء نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور دے رہے ہیں. تبلیغ جماعت, میں لندن گیا ابھی, وہاں ایک جگہ لندن میں ظاہر ہے کہ اگر 1000 بندے ہوں تو وہاں تو سارے گورے گورے ہیں. تو جہاں بیان کیا تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع تھا. بیان میں نے کر دیا, 1.5-2 گھنٹے کا بیان کر دیا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ مولانا اختلاف ہے, لوگوں کا اختلاف ہے. ایک سعد کی جماعت ہے, ایک راولڈ والوں کی جماعت ہے, اور مولویوں کے آپس میں اختلاف ہے. ایک فضل الرحمان کی جماعت ہے, دوسرا فلاں کی. اس طرح ہندوستان والوں کے حوالے دے رہے تھے یہاں کے دوا. میں نے کہا کہ جو مولوی, جو جماعت, جو مولوی آپ کو شیطان کی طرف بلائے, قتل و غارت کی طرف بلائے, ڈکیتی کی طرف بلائے, چوری کی دعوت آپ کو دے دے, اس کے پیچھے نہ جاؤ, اس پہ لعنت بھیجو. اور جو خدا کی طرف بلائے اس کے پیچھے کہتے ہو سب خدا کی طرف بلا. میں نے کہا پھر چلو سب سے بات یہ ختم ہوگی. یہ اختلاف ہے کہ راوڑ والا کون سا صحیح ہے, کون سا یہ ہے کہ ناحق ہے, یہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ لیڈر یہ کس کو چاہیے تھی. کچھ نہ کچھ مولویوں کا آپس میں چکر چلے گا, یہ چلے گا, اس کی پرواہ آپ نہ کریں. آپ کو مسجد کو دل دینا ہے, مدرسے کو دل دینا ہے, علماء سے اور طلباء سے آپ کی محبت ہونی چاہیے. باقی اختلاف کریں گے ہم لوگ, مولوی اختلاف نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ من ملا مجو ازمن امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف. ہم ملا, ہمارا اختلاف ہوگا. مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے. سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر سمجھو, مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے. مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ اختلاف کریں گے. وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا, وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. مسئلہ ہوتا ہے لیڈری کا, کسی نہ کسی کو لیڈ بھی چاہیے. کسی کو پیر طریقہ رہبر شریعت تقریر کرے گا مولوی, لیکن آخر میں روئے گا اور کہے گا کہ آپ آئیں اسلام کی طرف, لیکن اس لائن سے 6 نمبروں کے اندر. تبلیغ والا کہے گا 6, اور پیر صاحب اس کی ٹوپی دیکھو الگ ہے, پائجامہ اس کا الگ ہے, پگڑی اس کی الگ ہے. وہ کہیں گے کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ.
ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. مدارس سے کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، بزرگوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا ہے. تجھے میں جانتا ہوں لوسی، تو قرآن پاک کے ایک صفحہ بھی ترکیب نہیں کر سکتا. میں خوب جانتا ہوں تجھے، تو اتنا موٹا بن گیا ہے نا. لیکن الحمدللہ یہ سب کے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بات یاد آ گئی، برداشت کر لینا. بات یاد آ گئی، طالب علم آ گیا میرے پاس، اس کے 2 انگلیاں کٹ ہوئی تھی. پتہ نہیں مفتی فیض الرحمان آپ اس وقت تھے نہیں تھے جامع فاروقیہ میں. طالب علم آیا بنگش صاحب، طالب علم آیا افغانستان سے، انگلیاں اس کی کٹی ہوئی تھی. شاگرد تھا ہمارا، عربی بولنے والا تھا، جامع فاروقیہ کا. میں نے آئس کریم منگا دی اس کے لیے اور 7 اپ منگایا. 1 گھونٹ اس نے لے لیا اور آئس کریم میں سے 2 چمچ اس نے لے لی. میں نے دیکھا کہ اس کے آنسو آ رہے ہیں. طلبہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے خدا طلبہ کی جوتیوں میں جگہ دے دے. میری سعادت ہے، میری تمنا آخر یہی ہے. طلبہ کی جوتے اٹھاتے میں اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہی مجھے موت آ جائے. اس سے بڑھ کر کے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے عزت اتنی طلبہ سے ملی. میرے 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اگر مجھے فالج کی بیماری لگ جائے اور میں بیمار ہو جاؤں، شلوار کے اندر پیشاب پاخانہ گند کروں، بنگش صاف نہیں کرے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی دوسرے لوگ صاف نہیں کریں گے. نہیں، میرے بیٹے نہیں کریں گے. ان کو ہے واہ ابا زندہ باد. نہیں، اگر ان کو پیسہ نہ پھینکو تو کچھ بھی نہیں. ابا کچھ نہیں، صرف ڈبہ ہے. پھر یہ ہے کہ گھی کا ڈبہ ہے. ابا کسی کا خالی ڈبہ ہے. لیکن طلبہ کبھی کبھی آزمائش کے لیے میں ان سے کہتا ہوں، اگر منظور بیمار ہو جائے اور منظور اپنے لباس کے اندر اور اپنے بسترے پر گند کرے، کون صاف کرے گا؟ طلبہ خدا کی قسم چیخ مار کر کے سینکڑوں کی تعداد کہتے قربان 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 قربان، میں حاضر. ہم نے ان ظالموں کو دیکھا. یہ رشتہ یہ کالج کا نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے. کالج سے ایمان بنتا نہیں ہے. ایمان بنتا مدرسے سے، خانقاہوں سے. تبلیغی جماعت سے آپ کا ایمان بنے گا. کالج 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 کالج. ہم کالج میں پڑھتے تھے. مفتی نظام الدین ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ہم وہ یہ مقالہ لکھ کر کے لے جاتے تھے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں ہاسٹلوں کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی، اللہ کا بھلا کرے، کوئی اردن کی، لیبیا کے، باہر کے، جو سندھ یونیورسٹی کے اندر رہنے والی، ہمیں جب دیکھ کر ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے یہ ہے آپ کا کالج جی. تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اور خود ان جھاڑیوں سے باوجود دوائی استعمال کرنے کے، ضبط تولید کی گولیاں، دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہفتے میں 2 ہفتے میں 3-4 بچے ملتے. آپ سمجھے نہیں؟ زیادہ تفصیلات میں مجھے نہ لے جاؤ. میں کہتا ہوں یہ مدرسہ اصحاب الصفہ نہیں ہے. یہ مدرسہ، یہ مسجد حرام بھی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ان کی ناکارہ قسم کی شاخیں تو ہے. یہ مدارس ناکارہ قسم کی شاخیں بھی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدارس کی چھوٹی سی کمزوری کسی کو نظر آتی، میڈیا پہ لے جا کر کے مولوی کو بدنام کریں. تمہارا منہ جس طرح کالا ہے، میں بھی کالج کے اندر رہ چکا ہوں، یونیورسٹی کو میں بھی رہ چکا ہوں، میں باقی اداروں کو بھی دیکھ چکا ہوں. میرا دماغ خراب ہے، پہاڑی میرا دماغ ہے، میرا پہاڑی دماغ ہے. نہ ایف سی، نہ آرمی، نہ رینجر، نہ آپ کے سیٹ، نہ آپ کے کھیٹ، نہ آپ کے سرمایہ دار، نہ آپ کے قومی اسمبلی، نہ آپ کے صوبہ اسمبلی. خدا کی قسم میرا نظریہ یہ ہے، ایک حافظ، یتیم حافظ کے بچوں پہ تمہارے ان کتوں بتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. بات صاف سی ہے. شیرو خوش ہو جائے یا ناراض ہو جائے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں تھوڑی، اگر میں شیرو کو راضی کرتا ہوں، اوپر کے مجھے جوتے پڑیں گے، اوپر کے جوتے. اور اگر یہ کہ اوپر کو راضی کرتا ہوں تو شیرو ناراض ہوتا ہے، تو شیرو ناراض ہو جائے، اوپر والے ناراض نہ ہو جائے. یہ میرا انتخاب ہے، یہ میرا انتخاب ہے. بات کبھی چھپائی نہیں، صاف سی بات ہے. وہ مولوی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وردی والے کے ہاتھ کو چومتا ہے، میرے اختیار میں ہو، گھسیٹ کر تو کتے کی طرح اس کو مارو. بے غیرت دنیا کے. تو مولوی منظور کا ہاتھ چوم لینا. حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بخاری شریف بھی حفظ کی ہے. تو یتیم بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ لے. اس لیے محلے والے میرے ساتھ وعدہ کرو، مدرسے کو خدا چلاتا ہے. اپنے بچوں کو بھیجو. ناظرہ قرآن اگر آپ کا بچہ بھی پڑھ لینا. اب ہوتا ہے کیا، پورے گھر کے اندر 10 افراد 12 افراد بچے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے. وہاں پر رمیا وتاویا، میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، تو لے تم خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں. پھر پتہ چل گیا کہ بیٹی بھاگ گئی 18-20 سال. وہ اس کی عمر بتا رہا ہے لیکن وہ 26 سال کی ہے. 26 سال اور 30 سال کی وہ بھاگ گئی. آ کر کے مولوی صاحب کو بتاتا ہے تعویذ بتے، بیٹی جو ہے نا وہ غائب ہو گئی. بیٹی غائب. اب تک تو نے شادی اس کی کرائی بھی نہیں، اور آپ نے اس کو مستورات کی جماعت میں بھیجا بھی نہیں. آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی نہیں دی، مسجد نہیں بھیجا. بولا وہ تو رمیا وتاویا، میں نے تجھ سے پیار کیا، تو پیار کے لیے باہر نکل گئی. اب راستہ نہ روک. تو جو ہے نا گھر کے اندر تیری عمر 65 سال 70 سال ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد رات کو 11 بجے دروازہ بند کر کے ابا اور امی ایک کمرے میں، کیا وہاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے؟
ابا اور امی رات کو 10 بجے 11 بجے دروازہ بند کر، بچے الگ کمرے میں سو رہے ہیں، بچے الگ کمرے میں. تو یہ بچے اتنے غافل ہیں. آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ ابا امی بغیرت اس عمر میں بھی 70 سال کی عمر میں بھی ٹک ٹک کر رہے ہیں. وہ بھی سمجھتے کہ یہ ٹک ٹک کر رہے ہیں. وہ بھی اعتکاف کے لیے تو نہیں بیٹھے نا. اور ہماری شادیاں کرا بھی نہیں رہے. شادی کیوں کرائیں گے جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو، جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو، اور جب تک یہ کہ ماڈرن قسم کا داماد اس کو نہ ملے. خدا کا جتنا بڑا باغی حرام کمانے والا، اس کو میں بیٹی دے دوں گا، اس کو اپنی بہن دے دوں گا. باقی یہ ہے کہ میں بیٹی ہے قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں. بنوری میں پشاور میں جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں، وہ 10,000 لوگوں میں 20,000 لوگوں میں ایک بنوری کے خاندان کا بندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. سب کو سبحان اللہ. بنوری بنوری اس کو دیکھ تو لو. خدا کی قسم بڑے بڑے مجمع کے اندر میں نے دیکھا، ایک بندے پر نگاہ پڑ گئی کہ یہ ظالم ہے کیا. اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی پیشانی بھی دیکھو، اور یہ کہ اس کی پگڑی بھی دیکھو. آخر میں جب یہ ہے کہ بیان سے فارغ ہو کر کے ہمارے ساتھ کھانا کہتا سو کے تکمزہ کہتے میں بنوری خاندان کا ہوں. سب کو سبحان اللہ. اس بنوری نے اپنی بیٹیاں بدخشانی صاحب جیسے افغانی کو، حضرت اقدس علامہ حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کو، حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاسیم رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی عبد الرحمن کیمل پوری پٹھان، ہندوستانی افغانی بیٹیاں اٹھا کر کے ان میں تقویٰ اور طہارت وہ معلوم کر رہے تھے کہ کون تہجد کا اہتمام کرتا ہے. اس کو چوری چھپکے سے پتہ چل گیا کہ مفتی احمد الرحمان راتوں کو اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں روتا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ بدخشانی علم کا ایک سمندر ہے. اس کو پتہ چل گیا تحسین قابل آدمی ہے، خدا کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے. اس کو پتہ چل گیا حبیب اللہ مختار ایک گوہر ہے، ایک موتی ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹیاں اس طریقے اور میں اور ہم اپنی بیٹیاں اللہ کا اٹھا کر کے دے دیں گے ماڈرن قسم کا لش فش. یہ جا رہا ہے، یہ جی میرا داماد ہے، جی یہ میرا داماد ہے، بیٹی میں نے اس کو دی ہے، اور اللہ کا بھلا کر بہن میں نے اس کو دی ہے. بڑا ناز اور فخر سے بتا رہا ہوں کہ کس جانور کا انتخاب میں نے کیا، کس جانور کا میں نے انتخاب کیا. کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ، لیکن پھر بھی آپ حضرات سے گزارش ہے مدارس کو خود سنبھالو. یہاں کبھی کبھی آ کر کے آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، لیکن بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیر دو. محلے والے ہاتھ کھڑا کریں، محلے والے ہاتھ کھڑا کریں، محلے والے ہاتھ کھڑا کریں. ان بچوں کو، یتیم بچوں کو دلاسا دے دو، تسلی دے دو. او بنگش یہ میرا مرید ہے، ایسا پیر ہے، مرید بھی تو ایسے ہی ہوگا اور کیا. میں نے جامعہ فاروقی میں پڑھا، یہ مفتی حسن تو ہمارا لاڈلا ہے، شاید اس کو بھی معلوم نہیں ہے. بخدا سادی ستر چائے کا پیالہ ہم نے نہیں دیکھا. 101 نمبر صابن آتا تھا. میں 4 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا، بوتل کی طرح اتنا سا. میرے ابا کا انتقال ہو گیا. لوگ اپنے کتوں کو روٹیاں دیتے تھے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی. کننا عزلہ، ہم وہی عزلہ فقط اعزنا اللہ بالاسلام. مدرسوں کے اندر آ گیا. ایک دفعہ میرے استاد تھے، ان کا عزیز تھا مولانا مفتی احسان صاحب کے عزیز تھے مولانا محمد افسر میاں صاحب، یا محمدی مسجد میں اللہ کا بھلا کرے وہ امام تھے. میں گیا استاد جی کہا جی، میں نے کہا کہ 1100-1200 روپے کا قرض دار ہوں، اور میرے پاس کتابیں ہیں، کسی نے مجھے دی ہے، روح المعانی ہے، فتح القدیر ہے، فلانا فلانا، وہ آپ کو بیچ رہا ہوں. اگر کتاب 1000 کی تو میں 500 میں دے رہا ہوں. 5-10 کتابیں جتنا بھی. آپ کہنے لگے بیٹا کس لیے بھیج رہے ہیں، کس لیے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ استاد جی میں بیمار ہو گیا، دانے نکلے بدن سے، اور قرضہ کر کر کے ایرانی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے، ان سے قرضہ لیا، اور اب میں قرضہ کہاں سے دے دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، ابا بھی نہیں ہے. استاد جی کوئی ترتیب کر لو، یہ کتابیں اگر 2000 کی ہے تو میں 1000 میں، 4000 کی تو 2000 میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. استاد جی کے بھی آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا آپ کی کیفیت یہی ہے. میں نے کہا ایک بندے کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے کہ داستان سن لو. داستان اس نے میرے سن لی. محمدی مسجد میں آ گیا، مجھے اپنی دکان پہ لے گئے. جتنا پیسے 4000 یا 3000، وہ اس وقت 4000-3000 بڑی چیز تھی. آپ کے آج کی 50-60 ہزار سے بھی زیادہ ہے. تو اس نے اٹھا کر کے وہ پیسہ بھی مجھے دے دیا، اور کہنے لگا کہ بیٹا آپ مہینے میں موجود ہوں یا نو، یہ میرے مزدور ہیں، آپ آ جائیں، آپ خوب کھائیں پیئے، چائے پیئے، ناشتہ کریں، بسکٹ کھائیں، اور یہ ہے کہ جتنا بھی خرچہ چاہیے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، میری اس دکان سے آ کر کے لے لے. میں جا کر کے لیتا رہا، اور اللہ کی شان ہے جب میری دستار بندی 2 سال اس نے مجھے چلایا. جب میری دستار بندی ہو گئی تو لا کر کے ہار میرے گلے میں بھی ڈالا، میرے پیشانی بھی چومنے لگے. کہنے لگے جو کچھ مجھ سے بن پاتا تھا میں نے یہاں تک کیا، اب آگے خدا ہی حافظ، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. باور کرے یا نہ کرے، باور کرے یا نہ کرے، جھوٹ بول کر کے مجھے کوئی فیس دے دیں گے. اسی ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا کہ جس میں فارغ ہو گیا. اس نے مجھے الوداع کہا، الوداع مجھے کہا، اور آج تک مجھے یاد نہیں. میں بھی اتنا نمک حرام نہیں ہوں، آج تک بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس کو یاد نہ کروں. آج بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اپنے کسی دعا میں یا بخاری پڑھاتے ہوئے کسی ٹائم پہ اس کو فراموش کر دوں. یہ فراموش. اس لیے ان بچوں کی دعائیں لے لو، ان بچوں کی دعائیں لے لو. یہ جو گھروں کے اندر میری بہنیں بیٹھی ہوئی پاک دامن قسم کی، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، اور معصوم قسم کی خواتین بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو بوڑھے صف اول کے جو پابند ہوتے ہیں، آپ کے ملک کو بچانے والے یہی ہے پاک دامن خواتین، بے کس بے سہارا بوڑھی عورتیں،
اور یہ کہ غریب لوگ، یہ طلبہ جھوم جھوم کر کے بنور ٹاؤن میں پڑھنے والے، اور یہ آدھی رات کو اٹھ کر کے مکی مسجد میں، مدنی مسجد میں اور راوڑ میں رونے والے، انہی کی وجہ سے پاکستان بچا ہے، ورنہ پاکستان کو ایسے لٹیروں کے ہاتھ میں پاکستان کی تباہی کا فیصلہ کب سے ہو چکا تھا۔ اس کو خدا کی قسم فوج نے نہیں بچائیے، اس کو بچائیے تبلیغی جماعتوں نے اور مدارس نے بچائے، سب کو سبحان اللہ۔ کچھ دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، کچھ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ بچانے والے ہوتے تو اپنے آپ کو بچاتے۔ یہ بظاہر ان کے پیچھے آگے پیچھے گنمین بھی ہوتے، گاڑیاں بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، منصب بھی ہوتا ہے، وزارت بھی ہوتی ہے، لیکن حال ان کی یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسا خدا کی قسم دل کا بیمار ہے، کس بیماری میں اتنے پریشان ہیں۔ مولی منظور اتنا پریشان نہیں ہے، اتنا آج میں نے مولی تقی صاحب کے ہاں کھانا کھایا، بنگش صاحب کے ہاں ابھی جو میں نے کھانا کھایا، یہ پتہ نہیں تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ، ابھی جا کر آگے بھی کھائیں گے۔ تو بتاؤ خوش کون ہے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ دوا کر کے کھاتے ہیں، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس دوا کر کے کھاؤ، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ کوئی ڈاکٹر نے مجھے ایک دفعہ گولیاں دی، کہنے لگا کہ مولانا مہنگر صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ گولیاں اس ٹائم پہ آپ لیں گے جب خالی پیٹ ہو، تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کس بے غیرت نے بولا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے بھرا رہتا ہے۔ آپ کو کس بے غیرت نے کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی رہتا ہے؟ اس لیے اپنے مدرسوں کو خود سنبھالو، انہی مدارس کی برکت کی وجہ سے ارتداد کا راستہ کسی حد تک رکا ہوا ہے، انہی مدارس کی بدولت دہریت کا راستہ کسی حد تک رکا ہوا ہے، انہی تبلیغیوں کی وجہ سے حلت اور حرمت کی پہچان ہے، خدا کی معرفت ہے، انہی مدارس کی وجہ سے علماء صوفی خانقاہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ مدارس نہ ہو تو پھر یہ ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو، آپ تو قادیانی کی پگڑی بھی دیکھیں گے، مرزا مسرور کی، اور اللہ کا بھلا کرے مرزا بشیر کی، اور مرزا اسی طریقے پر یہ کہ وہ حکیم نور الدین کی اور قادیانی کی پگڑی، کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان کو آپ کافر قرار دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ سوڑے محمد کی فصاحت کیا ہے، اس کی بلاغت کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ پرلے درجے کا جاہل تھا، جہاں عربی لکھا اس کو بھی غلط لکھا، اس کو عربی بھی صحیح نہیں آتی تھی۔ پیر مہر علی نے اس وقت قربان جاؤں، بولو پیر مہر علی زندہ باد، بولو پیر مہر علی زندہ باد، پیر مہر علی زندہ باد۔ اس ٹائم پہ پیر مہر علی نے کہا کہ تو نبی ہے، عربی میں میرے ساتھ مقابلہ کر۔ پھر عربی میں، نثر میں نہیں بلکہ شعر و شاعری میں ہم کلاشنکوف دیں گے درمیان کے کچھ لوگوں کو، شعر و شاعری میں میں محمد کی صداقت کو پیش کروں گا، تو اپنے جعلی نبوت کو پیش کر لے۔ جو تھوڑا سا جس کو جھٹکا لگائے گا درمیان کے لوگوں کو حکم ہوگا اس کو شوٹ کر دو، کر لے میرے ساتھ مقابلہ۔ یہ دجال وہاں سے بھاگ گیا، واہ مہر علی واہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ان کا صدباب کرنے والے ہمارے اکابرین علماء دیوبند ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، علماء اہل سنت والجماعت، یہی علماء ہے، یہی حفاظ ہے، یہی قرہ ہے، یہی تبلیغی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پاک پروردگار آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، یہ بچے بھی آپ کو مبارک، ان کی تقریری مقابلہ بھی آپ کو مبارک، اور یہ مدرسہ بھی آپ کو مبارک۔ محلے والوں سے پھر میری اپیل ہوگی، ربا ان ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی اس عقیدت کو آپ کے ساتھ، آپ کے نبیوں کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس پروگرام کا اہتمام جن ساتھیوں نے کیا، اے اللہ ان کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرما دے۔ میرے برادر مکرم تقی صاحب اور ان کے اساتذہ اور رفقائے کار کو ہمت عطا فرما دے، حوصلہ عطا فرما دے، ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، مدرسے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، حسینیہ کو حسین احمد کے علوم کا جانشین بنا دے اور ان کے علوم کا مرکز بنا دے۔ ربا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اس بھری مجلس کی طرف سے پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، پیارے محمد کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے۔ ربا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جتنے تیرے بندوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مشکلات کو، جائز حاجات کو، ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ ربا یہ مبارک مجلس ہے، اللہ مبارک مجلس ہے، یہ مبارک مجلس ہے، تیرے بندوں کے خالص مبارک برکتوں والی مجلس ہے۔ اللہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے نالائق منزا، نالائق ملا منظور کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے، میرے اساتذہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اکابرین علماء دیوبند، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ، دیگر ختم نبوت میں کام کرنے والے، جو بھی دین کے جس بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، اللہ ان کو ہمت عطا فرما دے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے جو تیرے علم میں ہمارے لیے مفید ہو اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے آخر میں پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، ہم نالائقوں کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے سلام پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو سلام پہنچا دے، خاتمہ ایمان پر کر دے، کلمہ پر کر دے، دین پر ہمارا خاتمہ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔